السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں سپیریئر ماڈل اسکول کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج میرا آپ لوگوں کے ساتھ پہلا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو حمد کی پڑھائی کرواؤں گی۔ آپ لوگ کتاب میں صفحہ نمبر 1 پر دیکھیں، آپ کے پاس حمد ہے۔ حمد پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ نئے الفاظ کی پڑھائی کرواتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ نظم نمبر 1 حمد، پڑھائی نئے الفاظ۔ داستاں یعنی کہانی، داستاں۔ مغفرت یعنی معاف کر دینا اور بخشنا۔ میکش یعنی جو پینے والے ہوتے ہیں۔ تشنا لب یعنی خشک لب، ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ خطا کوشی، خطا کوشی یعنی خطا کرنا یا غلطی کرنا، اور خطا پوشی یعنی غلطی کو چھپانا۔ خطا کوشی اور خطا پوشی میں کیا فرق ہے؟ خطا کوشی کا مطلب ہے کہ غلطی کرنا، اور خطا پوشی یعنی غلطی چھپانا۔ تحمل یعنی اطمینان سے، آرام سے۔ انتقام یعنی بدلہ، انتقام کا مطلب ہے بدلہ۔ تو یہ نئے الفاظ تھے، اب آپ لوگ میرے ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ حمد، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں۔ ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا۔ میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیا ڈھونڈنے نکلوں۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت میں ہوں۔ خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ بچھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا اس کا تمام ہو کر تمام اس کا۔ مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی۔ ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تو بچوں، یہ آپ لوگوں کو میں نے نظم ترنم سے پڑھائی ہے، اب میں آپ کو اس کی تشریح کرواتی ہوں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ شاعر اس حمد میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی، شاعر اس نظم میں کہہ رہا ہے کہ جو میکش ہے نا، جو پینے والے ہیں، تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی کو بھی تشنا لب نہیں رکھتا۔ تشنا لب یہاں پہ اس لیے لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے خشک ہونٹ، یعنی کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا کہ اس تک اللہ کا کرم نہ پہنچے یا اللہ کا لطف عام نہ پہنچے، اللہ کی نعمتیں نہ پہنچے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے۔ اس دنیا کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی کہانی سناتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، کہ ہوا کا ایک ایک جھونکا آ کر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ہوا بھی اگر چل رہی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور اللہ کا یہ جو نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سورج ہے جو روشن ہے، اور صرف وہ ایک جہان کے لیے روشن نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر کونے تک اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ٹائم میں کافی بہت سارے جہانوں کو چلا رہا ہے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیا ڈھونڈنے نکلوں، کہ میں اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ یا بتوں میں جا کے کیوں ڈھونڈوں۔ اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں ہی موجود ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا، یعنی اللہ کا گھر تو میرے دل کے اندر ہی ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ سراپا
خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، یعنی میں ہمیشہ غلطیاں کرتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرتا ہے۔ خطا کوشی میرا کام صرف غلطی کرنا ہے اور اس کا کام میری غلطیوں کو چھپانا ہے۔ بچھاتے ہی رہے پھوکوں سے کافر اس کو رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھوکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مطلب کافر جو ہیں وہ پھوکے مار مار کر بجھاتے رہے، نور کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی کافروں نے بہت کوشش کی کہ وہ اسلام کو مٹا دیں، لیکن اللہ کا نور جو تھا اور اسلام کا نور جو تھا وہ اپنی حد پہ پہنچا۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی۔ اللہ تعالیٰ اطمینان سے ہے، آپ کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر ایک انسان غلطی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس غلطی پہ مجھے کچھ نہیں کہا تو میں آگے بھی غلطیاں کرتا رہوں، بلکہ اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اس کے تحمل کو دیکھ کر ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ہمیں سزا دینے میں وہ دیر کر رہا ہے تو پھر اس کا سخت انتقام بھی ہوگا۔ تو بچوں، آپ لوگ اس حمد کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو ترنم سے یاد کریں۔